यस अटेंशन स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कैंडी क्रश का लेवल खेल रहे हैं 13,406 यानी 13,406। और इस गेम को खेलने के साथ साथ हम आपसे कुछ बातें भी करेंगे। ऐसा हुआ कि पिछले दिनों हम गली में खड़े हुए थे तो एक खातून जो मोहल्ले की हैं वो उनका गुज़र हुआ। उन्होंने हमसे हाल अहवाल पूछा और अपना हाल अहवाल बताया। तो उन्होंने कहा कि जी उनकी एक बेटी है और उसका माशाल्लाह से बेटा है। उसके और दूसरी बेटी की जो शादी हुई है उसकी 3 बेटियां हैं और दुआ करें कि एक बेटा हो जाए। हमारा तो जनाब मीटर शॉर्ट हो गया। ये क्या मतलब एक बेटा हो जाए? जो जिसका बेटा है उसकी बेटी ना हो और जिसकी बेटी है उसका बेटा हो जाए। वो बेटा आके करेगा क्या आपके ख्याल में? वो कौन सा ऐसा काम है जो बेटियां नहीं कर सकती और बेटा आके करेगा? और जब बेटा हो जाएगा तो उसके बाद अम्मा अब्बा कहेंगे जी तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जो मैंने इससे पहले 3 बेटियां दुनिया में लेकर आया हूँ, तो इसकी शादियाँ भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इन लोगों को विदा करना भी जिम्मेदारी है। और उस वक्त तक जब तक तीनों बेटियों की शादी ना हो जाए, बेटा तू शादी मत करना वरना हमारा क्या होगा। यानी ये हमारी सोच बनी हुई है कि जनाब अगर बेटियां हो गई हैं तो सारा ख़ानदान जो है पीछे पड़ जाता है कि जनाब एक बेटा तो हो जाए ना तो फिर ठीक हो जाएगा। कौन सी ऐसी जायदादें यहाँ पे लोगों के पास हैं जो वो बेटों को दे के जाना चाहती हैं कि जनाब वरासत में जो है जो हमारा वारिस कौन होगा, तो कम से कम कोई वारिस तो हो। अब वो खातून बेचारी कह नहीं मैं ना ये मतलब नहीं था लेकिन बस होता है ना। क्या होता है भाई, क्यों होता है? ये हम किस किस्म की सोच में पड़े हुए हैं कि जनाब बेटियां अगर हैं तो एक बेटा लाजमत लाना है और उसके चक्कर में हमने एक लाइन लगा लेनी है बेटियों की। और उसके बाद उन बेटियों को विदा करते वक्त जो है वो कभी इससे कर्जा, कभी उससे कर्जा, कभी उससे बात, कभी उससे चीत, और फिर मजलूम बन के जो है कभी सिलानी के दरवाजे पे खड़े हुए हैं तो कभी किसी और एनजीओ के दरवाजे पे खड़े हुए हैं कि जी हमारी बेटियां हैं और उनकी शादी करनी है, हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। अच्छा रस्में भी पूरी करनी है पूरी, कि जनाब कोई रस्म पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। कि अब यहाँ पे जो शादी का मामला है, हल्की से हल्की शादी भी जो है वो 4-5 लाख से कम में नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ लोगों को अकल नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, बहरहाल उन खातून को तो मैंने इतना सुना दिया कि बेचारी झीम पी गई, और थोड़ा सा कहना चाहिए कि उन्होंने मेरे सामने कम से कम मान लिया कि हाँ भाई उनसे ये जुमला उन्होंने सही नहीं कहा है। जो बेटियां हैं उन्हीं की तालीम और तरबियत पे हमें वक्त और तवानाई और पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि वही जो है तो अगर हम इन्हीं बेटियों को ही माशरे का कारामद फर बना लें तो ज़रूरी नहीं है कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों का मामला बराबर होता है। क्योंकि माँ बाप को तो अपने अमाल के ऊपर अपनी तालीम और तरबियत जो वो औलाद को देते हैं उसी की बुनियाद पर जो है जन्नत दोज़ख मिलेगी। ना तो बेटे की वजह से वो जन्नत में चले जाएंगे, ना बेटियों की वजह से वो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में हर वालिदैन को रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, हम ये एक वैसे तो हम सुनते नहीं हैं लेकिन बस कान में पड़ जाती है अगर कहीं पे बज रहा हो तो। बजने से मुराद ये है कि कोई क्लिप चल रहा हो तो। अब यह है ना कि अगर आप कोई कुछ ना देखना चाहें तो आंख बंद कर लो, कुछ ना बोलना चाहो तो मुंह बंद कर लो, मगर कुछ ना सुनना चाहो तो कान नहीं बंद कर सकते, कान में पड़ ही जाता है। कान में हमारे पड़ा कि जनाब एक कोई मुफ्ती साहब हैं और वो मशहूर हैं 2 शादियों के को पे मोटिवेट करने के लिए मर्दों को। खैर हमारा मसला अभी 2 शादी नहीं है, बल्कि एक मसला उनके सामने आया कि जी एक खातून ने कहा कि जी मेरे जो मियाँ जी हैं वो गालियाँ बहुत देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि और ना मैं इस बेस पर जो है वो उनसे अलहदा होना चाहती हूँ। कहने जी घर संभालना और घर जो है बचाना ज़रूरी है, तो ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है गालियाँ देना। सुन के हमारे वो क्या कहते हैं उसको, आग लग गई हमको कि आपकी नज़र में किसी की इज़्ज़त नफ्स कोई अहमियत नहीं रखती। यहाँ पर लोग गाली देने पर लोगों को आज तक कत्ल होते हुए आए हैं, और ये फरमा रहे हैं कि एक औरत को अगर घर में उसका जो साथी है, उसकी ज़िंदगी का साथी है, वो उसको बार बार गालियाँ दे रहा है, हर बात करते हुए गाली दे रहा है, तो उसके लिए जो है नॉर्मल होना चाहिए। उसको इस छोटी सी बात पर जो है घर नहीं बर्बाद करना चाहिए। क्या ये वाकई छोटी बात है? अगर आप गाली देने को छोटी बात कहते हैं तो फिर वो सारी
اخلاقیات کہاں جائیں گی جس کا ہم پرچار بحیثیت مسلمان کرتے ہیں. چلیے جی اس بات کو بھی ابھی رہنے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس قسم کے حالات میں کوئی بھی خاتون جو ہے نا وہ ذہنی مریض بن سکتی ہے جب تک اس الفاظ کی مار جو ہے بہت بری ہوتی ہے. کیا یہ بات ایک مفتی کو نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو مطلب واقعی نہیں معلوم ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں کے مردوں کو تو یہ احساس ہے کہ جی عورت کے تو کوئی جذبات احساسات ہی نہیں ہوتے. میں نے یہ بات آبزرو کی ہے، بہت زیادہ مشاہدہ کیا ہے کہ جناب صرف تانے اور تشنوں سے جو ہے نا انسان بیمار ہو کے دنیا سے چلا جاتا. میں اکثر یہ بولتی ہوں، باہر جو ہے وہ آم کا اچار والا آیا ہوا ہے، آپ لوگ بھی آواز سن رہے ہوں گے، آم کا اچار اور گاجر کا اچار. بہرحال ابھی اچار کی بات نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہیں. تو ہم یہ بول رہے تھے کہ آپ اچار کی آوازیں سن لیجئے پہلے، کیونکہ گلی میں جو اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. باہر کے ملکوں میں شاید ایسی سہولت نہیں ہے کہ گلی میں بیچنے والے آ جائیں اور ہم دروازے سے چیزیں خرید لیں. آم کا اچار، گاجر کا اچار وغیرہ وغیرہ. غصہ ٹھنڈا کر دیا، ہم دوبارہ سے اس پر آتے ہیں. جی تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ جی میں نے الفاظ کی مار سے، تانوں تشنوں سے جو ہے نا لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. میں اکثر یہ بات کہتی ہوں خواتین کے حوالے سے کہ جو شوہر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی کسی خاتون کا اچھی خاصی زندگی گزارنی ہے، اتنا پیسہ ہے، یہ سب ہے وہ سب ہے، یہ بیمار کیوں ہو گئی، یہ اتنی چڑچڑی کیوں رہتی ہیں، یہ اتنی پریشان کیوں رہتی ہیں، یہ ہر وقت غائب دماغ کیوں رہتی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی جو شوہر ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو برے شوہر ہوتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے باہر کا خبیث. جو باہر کا خبیث ہوتا ہے نا وہ سیدھی پابندیاں لگاتا ہے کہ بیگم کیا ضرورت ہے تمہیں میکے جانے کی، ابھی 2 سال پہلے تو گئی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں میں ملنے جلنے کی، کوئی ضرورت نہیں کوئی پارٹی کرنے کی، کسی کو بلانے، گھر میں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ کی ہنگامے بازی مجھے پسند نہیں ہے، اس قسم کی پارٹی مجھے پسند نہیں ہے، یہ بار بار شاپنگ پہ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور کیا ضرورت ہے، یہ ابھی تو کپڑے خرید کے دیے تھے، یہی آگے بھی چلا لو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ باہر کا خبیث ہوتا ہے. جو اندر کا خبیث ہوتا ہے نا کہتا ہے بیگم میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، کیا ضرورت ہے تم کو میکے جانے کی، ارے بیگم تمہارا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، تمہاری دوستیں بالکل لو اسٹینڈرڈ کی ہیں، تم یہاں رہو میرے ساتھ، گھر میں رہو. خود جو ہے کسی اور دوستوں کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے اور اپنی بیگم کو، بیگم تمہارے بہن بھائی عجیب سے پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تم کو ایک اونچے لیول پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے بہن بھائیوں کی وہی سوچ قدیم ہے، اپنے بہن بھائیوں سے ہٹ کے رہو، اپنے ماں باپ سے ملنے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو نا، میرے ساتھ رہو، میں تمہیں ہائی کلاس میں لے کے جاؤں گا، اونچی سوسائٹی میں تمہیں سروائیو کرواؤں گا، تو پھر تمہارا اسٹینڈرڈ بنے گا. ایک وقت آتا ہے بیگم صاحبہ نہ دوستوں کے پاس جا پاتی ہیں، نہ بہن بھائیوں سے ملتی ہیں، نہ محلے داروں سے ملتی ہیں کہ جی یہ محلے والوں کا کیا تم پڑوسی سے بات کر رہی ہو، پڑوسن تمہارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے بھائی، پڑوسن کی باتیں وہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہائی لیول پہ جاؤ. پڑوسیوں سے بھی ملنا چھوڑ دیتی ہیں، نتیجہ یہ تو بالکل آئسولیٹ ہو کر ایک کونے میں پڑی رہتی ہیں خواتین. بندہ کیا ہوگا، بیماری ہوگا نا یار. اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جی شوہر بھی کہتا ہے کہ چلو بیٹھی رہو، اور اس کے بعد خاتون خود بھی یہ سوچنے لگتی ہیں کہ یار مجھے اکیلے ہی رہنا ہے، ان کو اکیلے رہنے میں ہی مزہ آنے لگتا ہے، اور اس مزے میں وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ بیماریاں بھرتی چلی جاتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری بیماری ہوتی چلی جاتی ہے. کیونکہ انسان جو ہے معاشرتی جانور ہے، جب تک وہ معاشرے میں گھلے ملے گا نہیں اس کے اندر کی بھڑاس نہیں نکلتی. 4 باتیں سامنے والے سے سنے گا، 4 باتیں اپنی سنائے گا، تو اس کے اندر کی توانائی جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی، اور اس کے اندر باہر سے توانائی آئے گی، اپنی توانائی باہر جائے گی. یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کسی بھی انسان کے لیے. جناب
یہ ساری باتیں سمجھنے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ کس کے پاس اندر کا خبیث شوہر ہے اور کسی کے پاس باہر کا خبیث شوہر ہے۔ ہمارے ایک بڑے ٹیچر سمجھ لیجئے، باس سمجھ لیجئے، ہم سے کہا کرتے تھے کہ کسی بھی خاتون کے لیے اگر شوہر اچھا ہے تو بہترین دوست ہے، اور اگر شوہر برا ہے تو بدترین دشمن ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اندر کی خباثت کا پتہ نہیں چلا پاتے۔ باہر کی خباثت کا تو پتہ چل جاتا ہے، اندر کی خباثت کا پتہ نہیں چلا پاتے اور بیمار پڑ جاتی ہیں خواتین۔ بے تحاشا جو خواتین کے حوالے سے اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی۔ مردوں میں ایسی بیماریاں نہیں ہوتی، وہ صرف ایک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ بھی ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ سچ بول رہی ہوں میں۔ بہرحال ہمارا کینڈی کرش کا لیول چل رہا ہے اور اچھے خاصے لیول ہم نے پار کر لیے ہیں۔ ابھی تھوڑا سست ہو گیا ہے 10,000 کے بعد، جب سے ہم نے 10,000 لیول پار کیا ہے اس کے بعد سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ ذرا سست چل رہا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ۔ آپ سب لوگ بھی جو بھی کام کریں تسلسل سے کریں اور خوشیاں بانٹیں، خوشیاں لیں، بانٹنے والے بنیں۔ جتنی آسانیاں آپ بانٹیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا، آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے اعمال کے لیے، آپ کی دنیا کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے۔ اجازت دیجیے، دانشور کلب کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، گھنٹی بھی بجا لیجیے گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ہم کسی ویڈیو میں میوزک لگائے بغیر کوشش کریں گے آپ سے کچھ باتیں کریں، تاکہ آپ لوگ بھی ہماری باتیں سن کر کچھ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔